عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. یعنی وہ جب نبی علیہ السلام نے کہا نا مر کے زندہ ہو گئے اللہ کے سامنے جاؤ گے، سب نے ایک دوسرے سے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، ہڈیاں زندہ کر لی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اب یہ ایک نئی خبر تھی تو سارے چیما گوئیاں شروع ہو گئی. وہ تو ان کو کیا پتا تھا نئی امت اٹھ رہی ہے. عن النبأ العظیم، یہ اس بڑی خبر کے بارے میں آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں. سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ قیامت. اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوگا، کوئی کہے گا اگر ہو جائے گا تو خیر ہے، ادھر بھی موج لگی آگے بھی لگ جائے گی. مختلف باتیں کر رہے ہیں. کلا سیعلمون، یقیناً وہ اسے عنقریب جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. اب قیامت قائم ہونے کا جو معاملہ ہے یہ منطقی ہے. دنیا میں انصاف نہیں ملتا الا ماشاء اللہ کسی کو مل جائے. آخرت کا دن ہمارے اندر جو اخلاقی حصہ ہے نا وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی کو انصاف نہیں ملا، کسی کا ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس نے صبر کیا ہے، تو اس کو کبھی نہ کبھی تو بدلہ ملنا چاہیے. اور وہی اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی کچھ فزیکل فینومینا آف نیچر التذکیر بآلاء اللہ کا ذکر کرتا ہے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں. زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے. وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. ایون نباتات اور حیوانات میں بھی جوڑے. یہ نباتات کے جوڑوں کا تو اب آ کے لوگوں کو اندازہ ہوا ہے نا، جانوروں اور انسانوں کے جوڑوں کا تو پتا تھا میل فیمیل کا. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث. سر یہ نیند کیا چیز ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ پیشاب سے، موت سے. تو بس یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا. روٹی سے کوئی بے نیاز کر سکتا؟ جو شخص روٹی کا محتاج ہو، پیشاب نہ روک سکتا ہو، نیند نہ روک سکتا ہو، اپنا بڑھاپا آنے کو نہ، کوئی بزرگ ایسا ہے کہ جی میں حکم دیتا ہوں کہ میرے داڑھی کے بال کالے ہی رہیں گے، ہے کسی کا اختیار؟ وہ کتنا لاچار ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور یہ ایسی کوالٹی ہے جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے، ایک پڑھے لکھے کو بھی. کیونکہ ہم سب کا یہ ایکسپیرینس ہے. یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو دنیا میں ہر انسان کا ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئیں، اگلے 24 گھنٹے میں ہم پرفارم ہی نہیں کر سکتے. لائیں کو دنیا کا بڑے سے بڑا جینیس بندہ بھی، ایفیشنسی کم ہونی شروع ہو جائے گی. 48 گھنٹے جاگ جائے اور کم، 72 گھنٹے تک تو ویسے ہی وہ آپ کو جہاں پڑا ہوگا وہیں پڑا رہ جائے گا. کیوں؟ یہ مشینری پرفارم ہی نہیں کر سکتی نیند کے بغیر. سر یہ آپ کے سامنے چیز ہوگی، پھر آپ کو اس آیت کے جاندار ہونے کا پتہ لگے گا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا. ایک تو تھکاوٹ اترتی ہے، اور دوسرا اگلے 24 گھنٹے کے لیے پرفارم کرنے کے لیے وہ نیند ضروری ہے، ادروائز آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا. جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، ہمارے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں، جسم وغیرہ چھپ گیا، اس طرح رات جو ہے نا وہ اللہ نے ایک پردے کا ذریعہ بنا دیا، ہر چیز چھپ جاتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا، معیشت کا ذریعہ بنایا. معیشت کا، معیشت تو آج کل ویسے ہی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، یہ وہی لفظ عربی سے ہی نکلا ہے، معاشا. دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو آرام کرو. اچھا، بعض جگہ قرآن پاک میں یہ بھی آیا کہ ہم نے دن اور رات دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو ذریعہ بنایا معاش کا.
ظاہر ہے بعض لوگوں کا کام رات کے وقت شروع ہوتا ہے، دن کے وقت ان کا آرام ہوتا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنا دیے۔ اب یہ آیتیں متشابہات ہیں، یہ اس سے مراد آسمان ہے یا کوئی 7 لیئرز ہیں آسمان تک کے لیے، جس طرح آپ کو پتا ہے پہلے ٹروپوسفیئر، پھر اسٹیٹوسفیئر، پھر اس طرح کرتے کرتے اوزون لیئر آتی ہے۔ کتنی لیئرز ہیں ہمارے اوپر جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو روکتی ہیں، وہ بڑی مضبوط ہیں لیئرز، وہ نہ ہو تو یہاں پہ تو سکن کینسر ہر بندے کو ہوا ہو۔ آپ کو پتا ہے تھوڑا سا شگاف آیا ہے اوزون لیئر میں اور لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہوئی ہے۔ لاکھوں ایسی ریز ہیں، ہزاروں میں نہیں ہے، جن کو زمین پہ آنے سے اوزون لیئر روک دیتی ہے، اگر آئے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہاں پہ جتنی مخلوقات ہیں بیماری کی وجہ سے ارتھ میگنیٹک فیلڈ کئی چیزوں کو ریپیل کر دیتی ہے۔ اور پھر ایسی لیئرز بھی ہیں کہ جو آپ کا یعنی ریفلیکٹ کرنے میں ریز کو مدد دیتی ہیں، ادروائز یہاں سے ریز نکلی ہے تو وہ پھر آگے ہی چلی جائے، واپس زمین پہ ہی نہ آئے، پھر آپ کسی کے ساتھ فون پہ بات بھی نہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اب دیکھیں یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر چل رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک نہایت ہی روشن چراغ بنا دیا ہے، سورج۔ اس ساری دنیا کا نظام غوث کتب ابدال کی وجہ سے نہیں چل رہا، سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ لیکن دیکھ لیں کتنا مظلوم ہے، المدد یا سورج کبھی کسی نے نہیں کہا۔ غوث کتب ابدال خود بےچارے سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ سورج ختم ہو جائے زمین اگانا چھوڑ دے گی، زمین اگانا چھوڑ دے گی تو بزرگ بھی بھوکے مر جان گے، تو انہوں نے مننے والے بھی بھوکے مر جان گے۔ صحیح بات ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کو بزرگ زندہ رہ سکتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں کیوں ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی فاقے کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے؟ اور وہ تو حدیث ہے، قرآن میں آئے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 75 نمبر آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کے محتاج ہیں اور بزرگوں نے 14 سال سے کچھ نہیں کھایا، تو سر پھر عیسیٰ نو چھڈو ہے نو، عیسیٰ دوتے لے جاؤ بزرگ نو، وہ چوری چھپے کھاندے جے، ککر پھاڑ دے جے، تو کہ پتا ہے کتنا کھاندے نے، اللہ کا بڑا فضل ہے انہوں تے، تو آڈے سامنے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، جب آپ چلے جاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کو لا کے کسی شیشے کے کمرے میں رکھ دیں، میرے خیال جب آپ ان کو بند کر کے تالا لگا لیں گے وہ خود ہی بزرگی سے توبہ کر لیں گے کہ نہیں جناب وہ جی سی، سب تماشا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے یہ سورج رکھ دیا ہے۔ سورج دیکھیں، سورج کی روشنی کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے، وہ بارش کی فارم میں باقی دنیا میں برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں برف کی شکل میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے، پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہ زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی جو ہم نکالتے ہیں پانی۔ یہ سارا واٹر سائیکل کس وجہ سے چل رہا ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ سورج کی وجہ سے۔ گندم کس کی وجہ سے پکتی ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ مرغی جو ہے وہ بھی سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہے، مرغی نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے، بکری نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے۔ سورج ختم ہو جائے، زمین اگانا چھوڑ دے تو جائے نا آپ سائبیریا میں جا کے کوئی چیز اگا کے بتائیں نا، برف ہے، سورج ہے تب بھی وہاں پہ برف ہے، تو وہاں پہ آپ زمین نہیں اگا سکتی، وہ پریکٹیکل حالت ہو جائے گی۔ اگر سورج کا فاصلہ زمین سے ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے تو یا تو بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی۔ بہت زیادہ گرمی بھی ہو جائے تو فصلیں جل جائیں گی، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے فصلیں اگے گی نہیں۔ تو یہ اس بیچارے سورج کو تو آج تک کسی نے کہا المدد یا سورج ہماری فصل کو پکا دے، اللہ کو ہی کہتے ہیں نا۔ تو سورج کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہوئی ہے؟ اللہ نے۔ تو اگر آپ کے کسی بابے کی ڈیوٹی اللہ نے بھی لگائی ہوئی ہے تو آپ بابے کو نہ پکاریں، آپ اللہ کو پکاریں۔ سمپل سا مسئلہ ہے۔ آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی یا علی مدد کو لے کے بیٹھے ہوئے، مولا علی نے سب سے پہلے آپ کی پھینٹی لگا دینی ہے۔ مولا علی کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو مولا علی کے طریقے پہ چلے گا، وہ تو مولا علی کا دشمن ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ جھگڑا چھوڑ دے، اختیار ہے یا نہیں؟ اختیار ہو تب بھی فرشتے بارش برساتے ہیں، لیکن ہم فرشتوں کو نہیں کہہ سکتے بارش برسا، مشرک ہو جائیں گے۔ بارش کا کسے کہیں گے؟ اللہ۔
ورنہ میں نے کہا سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دار پانی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزہ. صرف سورج بھی کافی نہیں ہے، سورج پرفارم بھی صحیح کرے. سورج پرفارم کرتا ہے تو تب یہ بارش برستی ہے، اور بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور نیز گھنے باغات. یہ ساری قدرت کی نشانیاں گنوا کے اللہ نے جو مورل لیسن اس سے نکلنا ہے نا، وہ اگلی آیت میں. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے، وہ آ کے رہے گا. کون سا فیصلے کا دن؟ قیامت. اب اس قیامت کا ہلکا سا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج چلے آؤ گے. یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور فوج در فوج میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. اچھا، وہ بے ساختہ بھاگ رہے ہوں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ سر ادھر جانا ہے. بے اختیار لوگ ایک ہی طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں پہ سب نے جمع ہونا ہے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے کئی دروازے بن جائیں گے. آسمان سے پھر فرشتے آگے بھی آئے گا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا پر نزول فرمائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ حرکت دیے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سراب ہو جائیں گے. گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، تو گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے تو پہاڑ بھی اڑتے. اس زمین پہ سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے. کوئی مخلوق اللہ کی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ ہیبت ناک ہے. کوئی زیادہ نام لینے کا، شیر کی کیا اوقات ہے؟ ہزاروں شیر پہاڑ پہ جنگل کے اندر ہوتے ہیں. ہاتھی کیا سائز ہے؟ سب سے اللہ تعالیٰ نے جو، اسی لیے قرآن میں بار بار پہاڑوں کا ذکر آتا ہے. اس روئے ارض پہ اللہ نے سب سے مضبوط چیز جو بنائی ہے نا، وہ پہاڑ ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں آج بھی اتنے لیٹسٹ دور میں بھی امریکہ جیسے ملک نے بھی اپنے جو اٹامک ویپنز ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سٹور کیے ہوئے ہیں، جو چٹیل چٹانوں والے پہاڑ ہیں. اور وہ ایسے مضبوط پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے نا، وہ پہاڑ نہیں ٹوٹتے. اس کے اندر انہوں نے ٹنلز کھود کے تو اپنے سارے رکھے ہوئے. یوٹیوب پہ انہوں نے ویڈیوز بھی چڑھائی ہوئی، یعنی وہ اٹامک بم پروف ان کے چیمبرز ہیں جن میں انہوں نے اٹامک بم رکھے، اور وہ بھی قدرت کے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تو تاک لگائے بیٹھی ہے، تلاش میں ہے کہ کدھر. جیسے وہ ایک کوئی حفاظت کے اوپر چوکیدار معمور کیا ہونا تو وہ چور کی تلاش میں ہوتا ہے. تو اللہ نے الفاظ کیسا استعمال کیا ہے؟ دھاک لگا. ایون کتا بھی جو معمور کیا جاتا ہے نا حفاظت کے لیے، وہ بھی دھاگ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہاں سے کوئی چور آئے تو میں اسے پکڑوں. بے شک جہنم دھاگ لگائے بیٹھی ہے، کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. جو سرکش اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے جہنم تیار بیٹھی. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں رہیں گے بہت لمبے عرصے کے لیے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہ تو وہاں پر کوئی ٹھنڈی چیز پائیں گے اور نہ ہی پانی. الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور گرم پیپ کے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بخاری مسلم حدیث ہے، ایون نماز کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام جب کبھی کوئی اللہ کی عذاب سے ریلیٹڈ آیات پڑھا کرتے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے وہ رجوع لایا کرتے اور اللہ کے عذاب کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے. تو یہ سنت ہے.
جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کے گناہوں کا پورا پورا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ تو قیامت کے دن کو بھلائے بیٹھے تھے، ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو جانا ہے. حقیقت بات یہی ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر، حالت تو یہی ہے. مجھے بتائیں جسے پتا ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور جانا ہے، وہ اپنے یتیم بھتیجوں اور بھانجوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرے گا؟ جسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، جسے یہ بات پتا ہو کہ قرآن میں آیت کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھاڑ رہے ہیں، تو وہ یہ کام کریں گے؟ ناٹ ایٹ آل. بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی اور، یہ بڑا زبردست شعر انہوں نے کہا ہے. یہ ٹونٹ کے طور پہ، تانے کے طور پہ کہا ہے کہ جب ہم کسی کو قبر میں دفنانے جاتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو کوئی اور مرا ہے، میں نے کدھر مرنا ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایک ڈوگمے کے طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ماری جانا ہے جی، ایسی بھی مرنا ہی ہے، سارا نہیں مرنا ہے. اور کرتوت سب سے زیادہ اس کے برے ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو انہیں مرنا ہو تو پھر تیری یہ حالت ہو. تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے میں قیامت کا انکار کرتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا، لیکن عملاً قیامت کا انکار تو کر رہے ہیں کہ کرتوت ایسے ہیں کہ گویا قیامت آنی ہی نہیں. ایک شخص ہے نماز کا انکار کرتا ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو نماز کو تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. مراد کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ مشرک. لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا، مر جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. یہ آگے جا کے پتہ لگے گا کہ جی یہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی. اور صحیح مسلم میں حدیث 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. وہ تو مسلم میں لکھی رہے گی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو ترمذی میں لکھی رہے گی حدیث کے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دی اس نے کفر کیا، وہ تو لکھی رہ گئی. اس کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اسے مر کے کوئی عذاب بھی دینا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ ہماری آیات کو سختی کے ساتھ جھٹلاتا رہا. جھٹلانا بھی دو ہے، ایک ہے عقیدے میں جھٹلانا، ایک ہے عمل میں جھٹلانا. اچھا ہم لوگ ویسے ایک ٹکٹ میں کتنے مزہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہی ہیں نا جی، خیر ہے مسلمان ہے تو اب جو مرضی کریں. کافر کو کہتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، تو کافر پوچھے کیوں؟ جی یہ خوبی ہے، اور اگلا وہ سوال کر دے کہ یہ آپ کے اندر موجود ہے؟ نہیں، تو سر بھی مجھے اس دین کی طرف کیوں بلا رہے ہیں؟ یہی کہے گا نا. آج کوئی کافر آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے سوال کرے کہ بتائیں مسلمان کے کیا بنیادی عقائد ہونے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، وہ کہے گا جی اللہ کی کتاب جو ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں وفات سے پہلے دے کے گئے. اور اگلا سوال وہ یہ کر دے کہ آپ نے خود بھی یہ کتاب پڑھ کے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں نہیں میں نے تو آج تک نہیں پڑھی یہ کتاب ترجمے سے، تو آپ کافر کو کیا دعوت دیں گے؟ بہت خطرناک بات ہے کہ کافر کو تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ کے مسلمان ہو، خود آپ قرآن پڑھ کے آپ خود مسلمان ہوا ہے تو جھٹلا ہی رہے نا. اپنے عمل سے تو جھٹلا رہے، عقیدے میں بے شک مانتا رہے. عقیدے میں تو کافر بھی مانتا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جو ایک پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے، کتاب تو وہ بھی مان رہے ہیں. فرق تو کوئی نہ رہ گیا. بلکہ اگر آپ مجھ سے کرٹیکلی پوچھیں تو میں کہتا ہوں جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بڑا مجرم ہے. اس کی مثال تو اس شخص کسی ہے جو دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے. مجھے بتائیں ایک بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے، اس کو پہ آپ کو زیادہ ترس آئے گا یا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ یار یہ تو پانی تک پہنچ سکتا تھا. یہ کتاب زندگی ہمارے پاس ہے، ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے دیں گے؟ ہم خود ہی نہیں پڑھتے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ ہم نے ہر چیز اپنے پاس گن کر لکھ لی تھی، یعنی تمہارے سارا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو اب اس عذاب کا مزہ، اب ہم تم پر زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب ہی. یہ دنیا میں ویسے کوئی آرام خور ہے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے.
تو یہ جو اللہ فرماتا ہے یہ جو فضل دنیا میں ہوتے رہے نا، جو تم سمجھتے رہے کہ وہ ہے تو ڈیل تھی اور تم فضل سمجھتے رہے، اب یہ جو فضل ہے نا وہ عذاب کی شکل میں ہی بڑھے گا. جو دنیا میں جو موجیں ماری ہیں وہ نہیں، وہ دنیا میں ہی فضل تھے، لیکن ایکچولی وہ فضل نہیں تھے، وہ آزمائش تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک ہے سورہ النبا. اس کے اندر 40 آیتیں ہیں. اس سورت میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، قیامت کا یقینی آنا، اچھے اور برے لوگوں کا انجام، ان سب کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے. آیت 1 سے 5 کے اندر عظیم خبر، دا گریٹ نیوز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اما یتساءلون ان النبأ العظیم، لوگ آپس میں کس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تفسیر، یہاں نبأ العظیم بڑی خبر سے مراد قیامت کا دن ہے. اس وقت کے کفار اور مشرکین اس پر شک کرتے تھے اور آپس میں مذاق اڑاتے تھے. آیت 6 سے 16 اللہ کی قدرت کی نشانیاں کے بارے میں ہے. زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو خوٹوں کی طرح گاڑا، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، رات کو پردہ بنایا، دن کو محنت کے لیے رکھا، اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، چمکتا سورج بنایا، بارش سے اناج باغ بغیچے اگائے. ان سب کے بارے میں آیت 6 سے 16 میں بتایا گیا ہے. تفسیر، اللہ اپنی تخلیق، کریشن کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ جس نے یہ سب پیدا کیا ہے اس کے لیے قیامت کو لے آنا کچھ مشکل نہیں. آیت 17 سے 20 قیامت کا دن، دی ڈے آف ججمنٹ. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا اور سب میدان حشر میں جمع ہوں گے. تفسیر، یہاں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن حق ہے اور اس دن لوگ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. آیت 21 سے 30 جہنمیوں کا حال. کنڈیشن آف دا ڈسبلیور ان ہیل، جہنم گناہ گاروں کے لیے گھات لگا کر انتظار کر رہی ہے. انہیں ابلتے پانی اور زخموں کا بدلہ ملے گا، ان کے جھوٹ بولنے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے. آیت 31 سے 36 جنتیوں کا حال. کنڈیشن آف دا رائٹس ان پیراڈائز، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغ بگیچے، انگور، خوبصورت ہمسفر اور بھرپور جام شراب جو نشہ نہ دینے والی ہوگی ملے گی. جنت میں کوئی فضول بات اور جھوٹ سنائی نہیں دے گا. آیت 36 سے 40 انجام اور وارننگ، فائنل آؤٹ کم اینڈ وارننگ. اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، کسی کے پاس سفارش کا حق نہیں ہوگا سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے. اس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. حدیثوں میں سورہ النبا کا تذکرہ. پہلی حدیث، قیامت کے انکار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیامہ کا آنا حق ہے اور جو اسے جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے. صحیح الجامع 8707. دوسری حدیث، سورہ النبا کی تلاوت کا اثر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معلق ایک روایت ہے کہ جب وہ سورہ النبا کی یہ آیت پڑھتے، اما یتساءلون، تو وہ رونے لگتے اور کہتے، ہاں لوگ اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور حقیقت میں یہ خبر بہت جلد سامنے آ جائے گی. تیسری حدیث، سورہ النبا کی تلاوت کے فضائل. تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جو شخص آخرت کو دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ النبا، سورہ طور اور سورہ الحاقہ کی تلاوت کرے. سورہ النبا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا، قیامت پر یقین کرنے کا کیونکہ وہ یقینی آ کر رہے گی، نیک اعمال کرنے کا تاکہ جنت ملے،
گناہوں سے بچنے کا، ورنہ جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔